ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله عليهم مجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما صلوات میرے ہاتھ میں یہ کچھ بیماروں کے نام ہیں، ان سب کی شفا یابی کے لیے آپ کے ذہنوں میں جو مریض ہیں ان سب کی شفا کلی کے لیے بلندتر صلوات پڑھیں۔ سورہ مبارکہ نساء کی 65ویں آیت، اللہ اپنے اس کلام میں عظمت مصطفیٰ بیان کر رہا ہے۔ پہلے تو یہ خود ایک عظمت کی بات ہے کہ خالق کا تعارف کسی مخلوق کے ذریعے سے ہو۔ جو بنانے والا ہے وہ پہچانا جائے بننے والے کے ذریعے۔ معراج پر سرکار گئے، تعریف اللہ کی ہو رہی ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو سیر کرانے لے گئی۔ سیر پر معراج پر سرکار گئے ہیں۔ اسی طرح یہاں اللہ اپنی تعریف کر رہا ہے یہ کہہ کر کہ تمہارے رب کی قسم۔ رب تو اللہ آپ کا میرا بھی ہے، مگر اس میں میری عزت ہے کہ ہماری عزت ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ اگر مصطفیٰ کی وجہ سے اللہ کا العزت للہ سمجھ میں آنے لگے تو یہ خود مصطفیٰ سرکار کا عنوان عظمت ہے۔ وہ ہر مخلوق کا رب ہے، مگر شایان شان نہیں ہے کہ وہ قرآن میں کہے کہ میں ابل کا، بقر کا، غنم کا رب ہوں۔ شایان شان یہ ہے کہ وہ کہے کہ رب موسیٰ و ہارون۔ عظمت یہ ہے کہ وہ کہے کہ میں موسیٰ اور ہارون کا رب ہوں۔ اور عظمت کا باب اور کھلتا ہے کہ جب وہ کہے کہ رب محمد و علی۔ عظمت الہی یہ ہے کہ وہ رب محمد ہے اور رب علی ہے۔ عزیزان گرامی، جو علی اس کی صمدیت کو سمجھائے، جو علی اس کی وحدانیت کو سمجھائے، جو علی اس کے استغنا کو سمجھائے، جس کے ذریعے سے ہمیں اللہ سمجھ میں آئے، المتجلی لخلقہ بخلقہ، وہ اللہ جو مخلوق پر مخلوق کے ذریعے سے تجلی کرتا ہے، مخلوق کو
سمجھاتا ہے کہ اللہ کیا ہے مخلوق کے ذریعے۔ تم نے اگر آج علی کو سمجھ لیا تو تمہیں اللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ تم نے آج حسین کو سمجھ لیا تو گویا اللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اس اللہ نے اپنی حسن بینی کے لیے اور اپنی حسن آرائی کے لیے جو آئینے بنائے ہیں وہ 14 ہیں۔ وہ جن کے ذریعے سے اپنے آپ کو دیکھتا ہے اور جن کے ذریعے سے اپنی حسن آرائی کرتا ہے کہ لوگ بھی دیکھیں، وہ یہ 14 ہستیاں ہیں۔ ان 14 ہستیوں میں آغاز ہوتا ہے اس ذات سے کہ جس ذات سے کائنات کا آغاز ہوا ہے۔ اللہ نے یہ کائنات عشق مصطفیٰ میں بنائی ہے۔ عاشق مصطفیٰ اللہ، اب یہ طے کرنا بہت مشکل ہے، بحث عرفانی ہے کہ اللہ عاشق مصطفیٰ ہے یا معشوق مصطفیٰ ہے۔ میں کیسے جانوں کہ اللہ عاشق مصطفیٰ ہے یا معشوق مصطفیٰ ہے؟ اس بحث کو یہاں مکمل کر دیں اس جملے میں کہ جب نبی احمد ہوتے ہیں تو عاشق ہوتے ہیں، محمد ہوتے ہیں تو معشوق۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ مجلس بہت نورانی ہے، اندر سے باہر تک ہزاروں کا مجمع ہے اور سب عشق مصطفیٰ میں جمع ہے۔ عزیزان اکرامی، ہماری کیفیت معرفت کے باب میں وہ جو مبتدی اور ابتدائی طالب علم کی کیفیت ہوتی ہے، وہ جو بچپنے کی کیفیت ہوتی ہے، اگر محاورتاً کہوں وہ کچی پکی کے بچوں کی جو کیفیت ہوتی ہے، ہماری کیفیت وہ بھی نہیں ہے۔ ہم مولا علی کی ذات کو کیا جانیں گے جب مولا کا نام ہمیں نہیں پتا؟ ہم سرکار کی ذات کو کیا پہچانیں گے جب سرکار کے نام محمد سے آشنائی نہیں؟ جی نام، یہ نام محمد، جی کتنا میٹھا نام ہے، جوڑنے والا نام ہے، پیار بانٹنے والا نام ہے۔ یہ لفظ محمد بولا ہی نہیں جاتا جب تک کہ دو لبوں میں پیار نہ ہو۔ یہ دو لب جڑیں گے تو محمد کی ادائیگی ہو۔ گویا سرکار کا نام بھی محبت بانٹتا ہے، سرکار کا نام بھی قریب لاتا ہے، پیار دیتا ہے، شفقتیں دیتا ہے۔ وہ رحمت للعالمین ذات میں تو بہت بلند ہے، مگر اس کا نام بھی تو محمد ہے۔ جب کبھی اس گھرانے میں کسی بچے کی آمد ہوئی تو کبھی جناب زہرا نے اور مولا کائنات نے نام رکھنے میں پہل نہیں کی، بلکہ انتظار کیا کہ کب نبی آئیں تو نبی اس بچے کا نام رکھیں۔ یہ حسن، یہ حسین، یہ زینب، یہ نبی کے رکھے ہوئے نام ہیں۔ اور نبی سے بھی جب کہا جاتا تھا کہ یا رسول اللہ بابا، جیسا کبھی سیدہ فرما رہی ہیں، کبھی مولا علی، کہ اللہ نے ہمیں یہ ہدیہ، یہ نعمت، یہ رحمت دی ہے، اس کا نام ہم نے نہیں رکھا، تو فرماتے تھے کہ جیسے تم مجھ پر مقدم نہیں ہوئے ایسے میں بھی اللہ پر مقدم نہیں ہو سکتا۔ اس بچے کا نام اللہ رکھے گا، اس بچے کا نام اللہ رکھے گا۔ لہٰذا ارادہ فرماتے تھے اور جبریل آسمان سے نام لے کر آتے تھے۔ اگر آپ آمادہ ہیں تو ایک جملہ اور ہدیہ کر دو۔ جیسے قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں ایسے حسن حسین نام نازل ہوئے ہیں۔ مجھے تعجب ہے ان لوگوں پر جو حسنین کی برابری کرنے کی شوق رکھتے ہیں۔ تمہارا تو نام ان کے برابر نہیں ہے، تمہارا کام ان کے برابر ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ تو ہمیشہ نام آسمان سے آتا تھا، اور سرکار فرماتے تھے کہ جبریل نے آ کر ابھی بتایا کہ اس بچے کا نام شبر رکھیں۔ کہا اے جبریل، شبر عبرانی زبان کا لفظ ہے جی، یہاں عربی بولی جاتی ہے۔ کہا کہ عبرانی زبان شبر کا معنی عربی میں حسن ہوگا۔ پھر شبیر نام آسمان سے آیا تو کہا یہ عبرانی لفظ ہے، عربی میں کیا فرمائیں گے، کیا کہیں گے؟ فرمایا شبیر کو عربی میں حسین کہیں گے۔ یہ آسمانی نام۔ جناب زینب کی آمد ہوئی، فرمایا اللہ رکھے گا میری بیٹی کا نام۔ ولائی سماعت رکھنے والے لوگ بیٹھے ہیں، محبت بھرے لوگ بیٹھے ہیں۔ ایک جملہ کہہ دوں، ہم جب اپنے بچوں کے نام اپنے گھر کے بڑے سے رکھواتے ہیں تاکہ اس بڑے کا ادب بھی ہو جائے، تعظیم بھی ہو جائے، اور روایات کی پاسداری بھی ہو جائے، اور اچھا نام بھی رکھ دیا جائے۔ ہمارے گھر کے بڑے تو بہرحال ہم جیسے ہوتے ہیں، اہل بیت کے گھر کے بڑے کو اللہ کہا جاتا ہے۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ نام رکھنے میں میرے عزیزوں دقت سے کام لیا جائے۔ نئے نام کی وجہ سے بے معنی نام نہ رکھے جائیں۔ اہل بیت کے گھر سے جڑے ہوئے لوگ لا یعنی نام نہیں رکھتے، بے مطلب نام نہیں رکھتے۔ ہمارا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ کوئی نئی بات ہو اور نیا نام ہو، نہ تو ہمارا اللہ نیا ہے، نہ ہم رسول اللہ کو اپنے زمانے کا مانتے ہیں، نہ ہمارا مولا علی نیا ہے۔ ہمارا تو پرانا ہونا ہی ہمارے حقانیت کی دلیل ہے۔ ہم آج کے لوگ تو نہیں ہیں جی، ہم آج کے لوگ نہیں ہیں۔ میں اور آپ آج دنیا میں آئے ہوں گے، مگر حقیقت ہماری آج کی نہیں ہے۔ ہماری روحیں اس وقت خلق کی گئیں کہ جب کچھ بھی نہیں تھا، یعنی آپ کے اور میرے پردادا کی روح اور آپ کی اور میری روح ایک ساتھ خلق ہوئی ہے۔ روحیں سب کی ایک ساتھ خلق ہوئی ہیں، انہیں اللہ نے کسی جگہ محفوظ رکھا ہوا ہے۔ جب وہ چاہتا ہے بدنوں میں روحوں کو بھیج دیتا ہے۔ آپ کے 8ویں دادا کی روح اور آپ کی روح ایک ساتھ بنی ہے۔ یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا اختیار ہے کہ اس روح کو پردادا کے بدن میں ڈال دیا اور اس روح کو پڑپوتے کے بدن میں ڈال دیا۔ وہ جب چاہے ہمیں بھیج دے، مگر ہم آج کے نہیں ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں جب اللہ نے روحوں کو خلق کیا تو سب سے زیادہ حسین روح پنجتن کی بنائی۔ اللہ نے ساری روحوں میں عظیم ترین روح اہل بیت کی قرار دی ہے، اور پھر جب وہ ارادہ کرتا رہا تو روحیں بدنوں میں آتی رہیں، اور جب ساری روحوں کو خلق کر لیا، تھکے نہیں بیٹھے آپ، تو اللہ نے تمام روحوں کے سامنے اپنا وجود بھی رکھا، رسول اللہ کا وجود بھی رکھا، علی کا وجود بھی رکھا، اور بس جس نے ہمک کر شوق سے، ذوق سے، احترام سے، پیار سے فوراً تسلیم کر لیا اور اقرار کر لیا، اس روح کو مومنوں کے بدن میں اتار دیا۔ یعنی آج اگر آپ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں تو آپ کی زبان ظاہری، لسان ظاہری آج پڑھ رہی ہے، آپ کی روح نے تو صدیوں ہزاروں سال پہلے پڑھ لیا۔ یہ لا الہ الا اللہ آپ کی روح نے ہزاروں سال پہلے پڑھا ہے۔ یہ محمد رسول اللہ بہت پہلے سے آپ پڑھتے آ رہے ہیں، نسل بعد نسل پڑھتے آ رہے ہیں۔ یا علی ولی اللہ آج کے نہیں پڑھنے والے آپ۔ یہ موقع زبان ظاہری کو اور لسان ظاہری کو آج ملا ہے، ورنہ روحیں تو پہلے سے کہتی آ رہی ہیں۔ اور یہ روح کی بھی قسمیں بیان کی، روح انسانی ہے، روح حیوانی ہے، روح نباتی ہے، روحوں کی قسمیں ہیں۔ یہ جو جانوروں میں روحیں ہیں، جانور میں بھی تو روح ہے، پودوں میں بھی تو روح ہے، پتھروں میں بھی تو روح ہے، انسان میں بھی روح ہے، تو روح کی بھی پھر قسمیں ہیں۔
مگر میں بات روح کی کر رہا ہوں، انسانی روح کی بات نہیں کر رہا۔ یعنی حیوانوں نے بھی، ان کی روحوں نے بھی اقرار کیا ہے، پودوں اور درختوں اور کونپلوں اور پھولوں کی روحوں نے بھی اقرار کیا ہے، پتھروں کی روحوں نے بھی اقرار کیا ہے۔ یوں ہی نہیں کہہ دیا سرکار نے اول حجر یشہد ان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وہو عقیق۔ سب سے پہلا پتھر جس نے اللہ کی وحدانیت، رسول کی رسالت اور علی کی ولایت کا اقرار کیا وہ عقیق ہے۔ عزیزو، پتھر تو آپ کی گلی میں بہت بڑے مل جائیں گے، مگر ہر پتھر کی قسمت نہیں ہے کہ آپ کی انگوٹھی میں آئے، آپ کے ہاتھ کی زینت بنے۔ اللہ بھی ہاتھ کی زینت اس پتھر کو بنا رہا ہے جس نے علی ولی اللہ بہت پہلے پڑھا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ہر ایک کو ایک جیسا احترام نہیں ملتا۔ اول من کی حدیثیں سرچ کریں میرے بچے جا کر، پہلا وہ اول من کتب بالقلم وہو ادریس، سب سے پہلے جس نے قلم سے لکھنا شروع کیا وہ حضرت ادریس ہے۔ اللہ کے نبی حضرت ادریس نے سب سے پہلے قلم سے لکھائی شروع کی۔ اول من کتب بالقلم، تھکے تو نہیں بیٹھے؟ موسیٰ کاظم صاحب، اول من کتب بالقلم وہو ادریس، سب سے پہلا جس نے قلم سے لکھنا شروع کیا وہ حضرت ادریس ہے۔ کتب بالقلم علیہ، قلم نے سب سے پہلے جو حرف لکھا، جو لفظ لکھا وہ علی لکھا۔ صلوات محمد و آل محمد بھائی جو باہر بیٹھے ہیں، جو اندر بیٹھے ہیں، مل کر صلوات دیا کریں گے۔ اللہ آپ کی صلوات فطرس کربلا پہنچائے گا، مل کے صلوات پڑھیں۔ یہ یوں ہی نہیں ہے، یہ پہلے سے، یہ جو آج آپ کا منظر بنا ہوا ہے یہ آج پہلی دفعہ نہیں بن رہا، اس کے پیچھے ہزاروں سال کی محنت ہے۔ عزاداری کا دشمن بے وقوف کہلانے کے قابل بھی نہیں ہے۔ کیا بولیں اس کو؟ اس کے لیے تو مجھے کوئی نام بھی نہیں مل رہا ہے۔ یقین جانیے اس دروازے پر صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ کیا ہے بیٹا؟ مٹھائی ہے، دیکھ لو بھائی، مٹھائی ہے، کہیں کچھ اور نہیں ہو۔ محبت بھی اور سلیقہ بھی، یہ دو علیحدہ چیزیں ہیں۔ تو محبت کا تو میں ان کے ممنون ہوں۔ کہاں گئے؟ کہاں ہو؟ محبت کا ممنون ہوں، میں سلیقے کے اوپر ان کو کہوں گا کہ ذرا نظر ثانی فرمائیں، سلیقہ تھوڑا سا بنائیں۔ ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ میں تو اپنے دشمن کو ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں
کہ اسے پریشانی ہے کہ صبح بھاولپور جاتا ہے، شام کو حیدرآباد جاتا ہے۔ اسے پریشانی ہے کہ صبح بھاولپور جاتا ہے، شام کو حیدرآباد جاتا ہے۔ میں سے ایک جملہ کہہ دیتا ہوں کہ میں تو آسمانوں میں جانا چاہتا ہوں، تمہیں زمین میں گاڑ کے لاؤں۔ لبیک یا حسین، علندر صلوات محمد و آل محمد، اللہم صلی علی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بہت دیر سے بیٹھے آپ سب کے لیے توجہ کر لیا آپ نے۔ بہت دیر سے بیٹھے ہیں، بہت لمبی تقریر کا ارادہ نہیں ہے، مگر آپ کا ذوق، شوق، توجہ، پیار اہل بیت سے عشق، اس کا تقاضا یہ ہے کہ میں کسی کنجوسی سے بھی کام نہ لوں۔ ویسے بھی اہل بیت کے چاہنے والے میں 3 برائیاں نہیں ہوتی ہیں۔ اہل بیت کے چاہنے والے میں 3 برائیاں نہیں ہونی چاہیے۔ اہل بیت کا چاہنے والا کنجوس نہیں ہوتا، کالر پھٹا ہوا ہے، بٹن ٹوٹا ہوا ہے، پائچا پھٹا ہوا ہے۔ کون ہے صاحب؟ یہ ہے حیدرآباد کے فلاں مارکیٹ میں 15 دکانیں ہیں ان کی۔ جو اپنے اوپر پیسے نہیں لگاتا وہ امام بارگاہ میں کیا لگائے گا؟ وہ مدرسے میں کیا لگائے گا؟ وہ مسجد میں کیوں لگائے گا؟ وہ خمس کیوں دے گا؟ کہنے لگے مولانا خمس اس لیے نہیں دیتے، مولانا صاحب کھا جاتے ہیں۔ تو جو تم نہیں دے کے کھا رہے ہو، یہ اس سے جان نہیں چھوٹے گی۔ یہ پرانا سیغہ ہو گیا، یہ باطل ہو چکا۔ اچھا وہ پیسے، وہ خمس کے بارے میں پریشان زیادہ ہے کہ خمس جاتا کہاں ہے جو دیتا نہیں ہے۔ جو خمس دیتا ہے نا اسے پتا ہے کہ کہاں جاتا ہے۔ پہلے تو یہ غلط فہمی دور ہو جائے کہ ہم الحمدللہ پاکستانی دوسروں کو دینے کے حق اور اہلیت میں ہیں، ہم کسی سے لیتے نہیں ہیں۔ تھوڑا سا اگر ہمت بڑھا لیں تو پوری دنیا میں ہم امدادیں بھیج سکتے ہیں، ہر ایک کے ہم کام آ سکتے ہیں۔ تو کنجوس علی والا نہیں ہوتا۔ دوسرا جو مولا علی کا چاہنے والا، دوسری کمزوری اس میں نہیں ہوتی، وہ ہے بزدل۔ بزدل اور علی والا یہ دونوں باتیں جڑتی نہیں ہیں۔ بزدل اور علی والا یہ ہوتا نہیں ہے، ہو نہیں سکتا۔ خود نام علی، اسم علی شجاعت لے کر آتی ہے، بہادری لے کر آتی ہے۔ یہ علی والا کبھی گھبراتا نہیں ہے، پریشان نہیں ہوتا، جابروں ظالموں کے سامنے بات کرتا ہے۔ اور ویسے بھی ہمیں مجلسوں میں یہی پیغام دیا جاتا ہے کہ خبردار اپنی اینکیں تبدیل کرو، اپنی دید تبدیل کرو۔ وہ دیکھو جو حسین دکھانا چاہتے ہیں۔ یزید سے زیادہ طاقتور تو اپنے زمانے میں کوئی نہیں تھا، مگر کتنا ذلیل کیا حسین نے۔ اس نے اگر اللہ سے مانگا ہوتا نا حکومت کو، توجہ ہے، یہ کتنا ذلیل کیا امام حسین نے اسے۔ ابھی تو 1400 سال گزرے ہیں، اس کی ذلت کا قصہ ختم نہیں ہو رہا، اور آگے تک آگے دیکھیے کہ کتنا بڑھے گا۔ میں تو ایک عرصے سے ڈھونڈ رہا تھا کہ پاکستان میں یزیدی کون ہے۔ الحمدللہ آپ کی مجلسوں نے چہروں سے نقابیں ہٹا دی ہیں۔ جی شاہ لطیف
69 صلوات. بعض اوقات بعض چیزوں کا نہ جاننا بھی اچھا ہوتا ہے. صلوات پڑھے ذرا نبی کی ذات پہ. اللہ صلی علی محمد. آپ اس سے اچھی صلوات پڑھ سکتے ہیں. ماشاءاللہ. پہلا کمزور کنجوس، دوسرا کمزور بزدل، تیسرا کمزور تنگ نظر. چھوٹے دماغ والا علی والا نہیں ہوتا. تعصب، کینہ، حسد، بغض، جی چڑیا کا سا دل، جی تھوڑی تھوڑی دیر کے اندر کا پریشان ہو جاتا ہو. اس کے پاس پیسے کیوں آ رہے ہیں، اس نے نئی گاڑی کیوں خرید لی، اس نے نیا مکان کیوں بنا لیا. جی ابھی تو اللہ نے ہمیں جو ہے وہ نیب کا سربراہ نہیں بنایا، تب یہ حالت ہے. بھائی اللہ کا بندہ ہے، نہ جانے اس نے کیسے یہ پیسے بنائے، نہ جانے کیسے کتنی اس نے کہاں سے لون، کہاں سے قسطیں، کہاں سے قرضہ لیا ہوگا. تمہیں کیا پریشانی ہے کہ اس کے پاس پیسہ زیادہ ہو رہا ہے؟ اگر کوئی ترقی کر رہا ہے تو ہمیں تو خوش ہونا چاہیے. یہ سنی شیعہ کی باتیں، یہ تناؤ کھچاؤ اور پھر آپس میں زبان اور لسان کی بنیاد پر تناؤ کھچاؤ، یہ کسی طور بھی علی والوں کی نشانی نہیں ہے. تنگ نظری علی والوں کی نشانی نہیں ہے. ہمیں جو چیز جوڑ دیتی ہے وہ مولا علی کا نام ہے. ہماری تو رشتہ داریاں ہی بے نام علی ہے. ہماری دوستی بے نام علی، ہماری دشمنی بے نام علی. ہم اسی سے نفرت کرتے ہیں جس نے علی سے نفرت کی ہے. ہم اسی سے پیار کرتے ہیں کہ جس نے علی سے پیار کیا ہے. ہم شیعوں کی تو کمزوری بڑی روشن ہے، اور ہماری اس کمزوری کا بہت سے لوگ وقتی فائدہ اٹھا لیتے ہیں. ہمیں ہر لگا ہوا علم عزیز ہے. جہاں بھی علم لگا ہوا ہوتا ہے ہمیں اپنا گھر لگتا ہے. ہمیں مولا کا نام کوئی لے رہا ہوتا ہے ہمیں پیارا لگ رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ ہمارے مولا کا نام لے رہا ہے. اس کی زبان سے اگر مولا علی کا نام آ جائے تو ہم کہتے ہیں بس ہم پہ اس پہ قربان ہو جائیں. خاص طور پر اگر ایسے علاقوں میں کوئی مل جائے جہاں ہر دوسرا بندہ ہمیں کوئی اور نظر آ رہا ہو تو علی والا ہمیں اور پیارا نظر آتا ہے. اور اس ذکر کے پیچھے میں نے جملہ کہا کہ یہ ہماری روحوں نے ہزاروں سال پہلے اقرار کیا ہے، لہٰذا ہم آج کے مولائی نہیں ہیں. کوئی جا کر خبر کریں ان لوگوں کو جو ہم سے عزاداری چھیننا چاہتے ہیں، ہم پیدا ہونے سے پہلے کے حسینی ہیں. یہ سلسلہ جاری رہے گا، یہ سلسلہ اور بڑھے گا، یہ سلسلہ اور بڑھے گا. اور آپ اور میں پریشان نہ ہوں کہ ہم سنبھالیں گے کیسے. جن کا کام ہے وہ خود سنبھالنے کا انتظام کرے گا. جی 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 ایسا ہی ہے. ہم ابھی نام محمد اس سے آشنا نہیں ہے. میرے عزیز جو باہر کھڑے ہیں تکلیف میں ہیں، جگہ تنگ ہونے کی وجہ سے، انہیں ثواب زیادہ ملے گا، اس لیے کہ تکلیف کی مطابق ہی اجر و ثواب ہے. جو جتنی تکلیف اٹھائے گا اس کا اتنا ہی اجر ملے گا. محمد اس کے معنی کیا ہے؟ لفظ محمد پہ غور کریں. سرکار کی انجمن سجی ہوئی ہے، اصحاب تشریف فرما ہے، مولا علی مولا نبی کے سائے کی طرح برابر میں بیٹھے ہیں. کہ ایک مرتبہ میرے مولا نبی کی زبان مبارک پر جاری ہوا، قال رسول اللہ تعلموا تفسیر الابجد، سیکھو ابجد کی تفسیر. ابجد الف بے پے تے، سمجھو کہ الف کا مطلب کیا ہے، جی سمجھو کہ بے کا مطلب کیا ہے، سمجھو تے کا کیا مطلب ہے، جیم کیا ہے، ہا کیا ہے، خا کیا ہے. تو علموا تفسیر الابجد، ابجد کا علم اور تفسیر سمجھو. فإن فیہ العاجیب، نبی کا فرمان، کیونکہ اس میں عجائب پائے جاتے ہیں.
اس میں بڑے پیغامات پائے جاتے ہیں۔ قالو، اصحاب نے کہا وما تفسیرها یا رسول اللہ، یہ ابجد کی تفسیر کیا ہے؟ جیسے ہی کہا نا کہ یا رسول اللہ ابجد کی تفسیر کیا ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ تفسیر ابجد ہم سمجھیں، ابجد کی تفسیر اور تشریح سمجھیں، کیا ہے تفسیر؟ میرے مولا نبی نے مولا علی کی طرف دیکھ کر فرمایا عجب یا علی، یا علی تم جواب دو۔ یہ علی کے علاوہ میں دعویٰ کرنے کو اچھا نہیں سمجھتا، مگر یہاں میں لفظ دعویٰ کہے بغیر کہہ دیتا ہوں کہ میں جاننا چاہتا ہوں طالب علمانہ انداز سے کہ کوئی ایک مثال دکھاؤ کہ نبی کے ہوتے ہوئے نبی نے کسی صحابی سے کہا ہو کہ جواب تم دو۔ احترام سب کا رہے مگر علی کے برابر کوئی نہیں ہے۔ مولا علی کے علاوہ کوئی مثال بتائیں، میں طالب علم ہوں، سننا چاہوں گا۔ مگر مولا علی سے فرمایا عجب یا علی، جواب دیجئے علی کہ تفسیر ابجد کیا مطلب، ابجد کا کیا مطلب ہے؟ مولا علی نے الف سے لے کر یا تک ایک ایک حرف کی تفسیر کی۔ مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے جو علی سے دور ہوگا نا وہ اسلام کی الف بے سے بھی ناشنا ہے۔ الف بے پے، پے تو عربی میں نہیں ہے، الف بے تے سے جیم، میرے مولا الف بے پڑھا رہے ہیں امت کو۔ فرمایا فالالف فآلاء اللہ، مولا علی کا الف سنا دیتا ہوں، پھر میرا مضمون بے نہیں ہے، میرا مضمون تے نہیں ہے، میرا مضمون تو محمد ہے۔ جب علی سے ہم نے سن لیا نا کہ میم کا کیا مطلب ہے، جب مولا علی سے ہم سن لیں گے کہ ہا کا کیا مطلب ہے، جب مولا علی سے ہم سن لیں گے کہ دال کا کیا مطلب ہے، اور نہ لفظ اسم محمد میں 3 مرتبہ میم آیا ہے، تو ایک مرتبہ اگر میم سمجھ میں آ گیا تو اس کو جمع کریں 3 کے ساتھ تو پھر طاقت سمجھ میں آئے گی میم کی۔ جی شاید کسی بچے کے لیے، کسی جوان کے لیے، کسی محترم کے لیے کوئی نئی بات ہو۔ جی فرمایا مگر الف، الف کے لیے کیا کہا مولا نے؟ فرمایا فالالف فآلاء اللہ، الف یعنی اللہ کی نعمتوں کا بیان، الف اللہ کی نعمتوں کا بیان۔ چاہتے تو علی کہہ دیتے، میری عقیدت کہہ رہی ہے کہ چاہتے تو علی کہہ دیتے کہ فالالف، فالالف اللہ جل جلالہ، الف جو ہے وہ بھی تو اللہ کے اسم جلالہ میں سب سے پہلا حرف الف ہے نا، الف لام 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 ہے جی۔ مگر مولا علی نے نہیں کہا کہ فالالف فاللہ فاسم اللہ فاللہ جل جلالہ، یہ نہیں کہا۔ اچھا یہاں میں ایک بات آپ سے کہہ دوں، ہمارے درمیان کچھ، ہم کیونکہ شیعہ ہیں اور میں شیعہ برادری سے بات کر رہا ہوں، تو شیعوں میں 3 طرح کے شیعہ ہیں، کچھ غالی شیعہ ہیں، کچھ مقصر شیعہ ہیں، اور کچھ واقعی شیعہ ہیں تینوں علی سے جڑے ہوئے ہیں۔ وہ جو غالی اور نصیری ہے اور وہ جو مقصر ہے، یہ تینوں پریشانیوں کا سامنا کریں گے۔ آج خود بھی پریشان ہے جی، اور کل بھی پریشان رہیں گے، اور اپنی وجہ سے پوری قوم کو بھی پریشان کر رہے ہیں جی۔ ہمیں ایک حد تک تو ان کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں، یہ کہہ کر کہ صاحب انہیں سمجھانا ہے، بات کرنا ہے، لیکن ایک حد ہوگی، حد گزرے گی تو ہم ان کا ساتھ نہیں دے پائیں گے۔ ٹھیک ہے، ہم کیا کہیں گے؟ یعنی اگر یہ مولا علی کو اللہ بولیں گے تو ہم کیا کہیں گے؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم ان کا ساتھ نہیں دے سکتے۔
علی نے، حسین مولا نے، حسن مولا نے، بی بی زہرا نے جتنا اللہ کی توحید کے بارے میں قربانیاں دیں. یہ ایک آدمی آتا ہے، یہ محبت کے نام پر سارا کام خراب کرتا ہے، یہ سارا مقصدیت کے اوپر حرف پانی پھیر دیتا ہے. تو ایک وہ جو نصیری اور غالی ہے، ایک وہ کہ جو مقصر ہے، وہ کہتا ہے ہم جیسے تھے. وہ کہہ رہا ہے ہر فضائل میں شک نکالتا ہے، ہر عظمت کی گفتگو کے اندر اس کو ان من ہوتا ہے. یہ بھی گمراہ ہے اور یہ بھی نامناسب آدمی ہے، اور یہ خود بھی پریشان ہے اور پوری قوم کو بھی پریشان کرتا ہے، کیونکہ حلیہ تو ایک جیسا ہی ہے نا، یونیفارم تو ایک ہی پہنا ہوا ہے بچوں نے، تو لگتا ہے کہ جی ایک ہی اسکول کے لوگ ہیں. لیکن جو شیعہ واقعی ہے وہ یہ ہے کہ جو مولا کہیں گے وہی کہوں گا. جو مولا اپنے بارے میں کہیں گے میں وہی کہوں گا. اب اگر مولا کائنات نے اپنے بارے میں فرض کیجئے کوئی ایسی بات کی ہو جو قرآن کی صریح آیت سے ٹکرا رہی ہو، مثلا فرمایا انا اولو انا آخرو انا ظاہرو انا باطنو، یہ علی نے کہا ہے. انا اولو انا آخرو انا ظاہرو انا باطنو، یہ علی نے کہا ہے، مگر یہ قرآن کی آیتوں سے ٹکرا رہا ہے. تو ہمیں فوراً علی کے قول کی تردید نہیں کرنی، رد نہیں کرنا، انکار نہیں کرنا، بلکہ دیکھنا ہے کہ کس سے کہا اور کس معنی میں کہا. جب میرے معصوم امام سے پوچھا گیا کہ مولا علی نے فرمایا انا اول و انا آخر ہو، تو وہ تو قرآن میں اللہ کو اول و آخر کہا ہے، تو میرے معصوم امام مسکرائے، فرمایا تمام بندگان الہی میں اگر کوئی اول ہے تو علی ہے. تمام کائنات کے اختتام پر جب سب سے زیادہ جو وجود ظاہر ہوگا وہ علی ہے. تو اول میں بھی مخلوق میں علی، مخلوق میں آخر میں بھی علی. تو پھر جو اس طرح کے اقوال ہیں جو بظاہر قرآن کی آیات سے یا صریح اور صحیح واضح حدیثوں سے ٹکراتے ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے کسی استاد کے پاس جانا پڑے گا. اور عزیزان گرامی، دو لوگوں نے تو معاشرے کی کمر توڑ دی ہے، ایک سیلف میڈیسن کے بیماروں نے اور ایک سیلف اسٹڈی کے مسلمانوں نے. بغیر استاد کے مطالعہ کرنے والے لوگ اور بغیر ڈاکٹر کے دوائیاں کھانے والے لوگ. ذرا صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. لہذا توجہ رہے اس بات کی طرف کہ ہمیں اپنے آپ کو سنبھال کے چلنا ہے. مولا علی نے، توجہ ہے، مولا علی نے یہ نہیں فرمایا کہ فالالف اللہ جل جلالہ، اللہ کے بارے میں نہیں فرمایا فالالف فعلاء اللہ. الف کا مطلب ہے اللہ کی نعمتیں. دیکھیے قرآن مجید میں اللہ کے وجود پر آیت آپ کو نہیں ملے گی. اگر وجود الہی پر اللہ نے قرآن میں کوئی آیت نازل کی ہے تو وہ ضمناً نازل کی ہے. وجود الہی پر اللہ بات ہی نہیں کرتا کہ اللہ ہے. رسول اللہ بھی اللہ ہے پر بات نہیں کرتے، اس لیے کہ اللہ ہے اتنا روشن مسئلہ ہے. کون ہے دنیا میں جو اللہ ہے کو نہ مانتا ہو؟ اللہ ہے کو تو زیادہ مانا جاتا ہے. کوئی 363 مانتا ہے، کوئی پانی برسانے والا علیحدہ مانتا ہے، کوئی ماں کے شکم میں تصویر بنانے والا علیحدہ مانتا ہے، تم کوئی مارنے والا علیحدہ مانتا ہے. اللہ ماننے میں تو دنیا بہت غنی رہی ہے. جسے کمال والا دیکھا، با کمال دیکھا، کہا اللہ. سرکار نے کب کہا تھا میرا اللہ مان لو؟ اگر نبی نے کہا ہوتا میرا اللہ مان لو تو یہ کوئی بھی اختلاف نہ کرتے نبی سے. کہتے 365 تو پہلے ہی مانتے ہیں، ایک اور مان لیتے ہیں. یہ اللہ ماننے میں غنی تھے. نبی نے کب کہا کہ میرا اللہ؟ نبی نے فرمایا پہلے سارے الہوں کا انکار کرو. یاد رہے مشرک کے مزاج میں انکار کرنا نہیں پایا جاتا. انکاری مشرک نہیں ہوتا. جی سب کو مان لو، یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل. بات آگے بڑھے.
لہذا اللہ کی نعمتیں قرآن میں اللہ کے بارے میں جتنی آیتیں آئی ہیں وہ وحدت الہی کے لیے، توحید پروردگار. قل هو اللہ احد آیا ہے جی، هو اللہ احدیت کی بات کرے گا، توحید کی بات کرے گا. اللہ سب مانتے ہیں، جو بھی صاحب عقل ہے وہ اللہ مانتا ہے، مگر ایک اللہ کی بات اللہ کرتا ہے وحدہ لا شریک کی. لہٰذا یہاں مولا فرما رہے ہیں فالالف علی اللہ، الف یعنی اللہ کی نعمتیں. توجہ کر لی. اب مولا کا بیان آگے بڑھتا ہے اور میم پر مولا پہنچتے ہیں. میم کے مولا علی نے دو معنی کیے ہیں. فالمیم، محمد پر آ گیا ہوں میں، محمد کی میم فمیم فالمیم. فرمایا اللہ اکبر، ملک اللہ الذی لا یدول. میم کے معنی ہے اللہ کا وہ ملک جسے زوال نہیں ہے. بہت شکریہ، آپ نے سنا. لفظ محمد کی تشریح کرنے جا رہا ہوں. بحر الانوار میں یہ روایت، علماء نے اس روایت کو لکھا ہے فالمیم ملک اللہ الذی لا یدول. میم کا مطلب دو معنی مولا نے دیے. ایک ہی معنی، اور میں آج اسی ایک معنی پر بھی پورا اتر جاؤں، یعنی میں آپ کو یہ اپنی نوکری پوری کر دوں آج کی تو بھی غنیمت ہے. دوسرے معنی جو علی نے بیان کیے ہیں اس کے لیے یقیناً وقت نہیں ہے. ملک اللہ الذی لا یدول، میم کے ایک معنی. میم کے دوسرے معنی توجہ، اللہ اکبر. ملک اللہ الذی لا یدول، دوام اللہ الذی لا یفنا. میم کے دوسری معنی اللہ کی دیمومیت اور دوام کہ جسے فنا نہیں ہے. اب یہ دو معنی مولا کائنات نے کیے میم کے. ابھی ہاں نہیں ہے، ابھی میم دوبارہ آنا ہے، پھر دال دوبارہ آنا ہے. میں لفظ محمد بھی شاید پورا نہیں کر پاؤں گا. محمد کے پہلا معنی لیے ہیں میرے مولا علی نے ملک اللہ الذی لا یدول، اللہ کا وہ ملک جسے زوال نہیں ہے. نبی کے نام میں آنے والے حرف میم کی تشریح ہے کہ خود محمد مصطفیٰ کے اندر جو اللہ نے صلاحیتیں رکھی ہیں یہ محمد مصطفیٰ نہیں ہے بلکہ محمد کی میم اللہ کے ملک لا یدول کی نشانی ہے. ملک اللہ الذی لا یدول، ملک. جب لفظ ملک ذہن میں آئے گا تو مالکیت کو تصور کیا جائے گا. جب لفظ مالکیت کو تصور کریں گے تو مملوک کو بھی تصور میں لانا پڑے گا. ملک ہے تو کوئی مالک ہے، مالک ہے تو اس کی مملوک کیا ہے. مالک کی دو قسمیں ہیں، ملکیت حقیقی اور ملکیت اعتباری. آپ نے اپنی گاڑی کے بارے میں تصور کر لیا کہ یہ آپ کی ہے، یہ ملکیت اعتباری، تصوراتی، فرضی، قراردادی سوچ لیا آپ نے کہ آپ کی گاڑی ہے. 1 گھنٹے پہلے آپ نے اتنے لاکھ روپے کسی کو دیے، اس نے کاغذ آپ کے حوالے کیے، ادھر پیسے دیے ادھر کاغذ لیے، آپ نے کہا یہ میری ہے. سوچ لیا آپ نے. جس نوٹ کے ذریعے سے گاڑی لی کچھ عرصے بعد ریاست ان نوٹوں کو بھی کینسل کر دیتی ہے. جی ان کی کوئی حیثیت نہیں، کاغذ کا ٹکڑا ہو جاتا ہے. پھر وہ روڈ پہ بھی پڑا ہوگا تو شاید کوئی ریکارڈ میں رکھنے کے لیے تو اٹھا لے، مگر اس 5000 کے نوٹ کا کسی کو ٹافی بھی نہیں ملے گی، اس کی حیثیت ہی نہیں ہے. سر سوچا ہوا تھا کہ آج تک یہ نوٹ اہمیت کا ہے، کل سوچ لیا کوئی اہمیت نہیں ہے، ضائع ہو گیا. تو یہ ملکیت ہے اعتباری، فرضی، قراردادی، تصوراتی. ملکیت تصوراتی ہے. لیکن ایک ملکیت ہے ملکیت حقیقی. ملکیت حقیقی کے لیے شرط ضروری ہے. یہ شرط ہے کہ مالک اپنی ملکیت کے اوپر تسلط رکھتا ہو، اختیار رکھتا ہو، جی حکم چلا سکتا ہو. مجال ہے کہ ملکیت اس کی بات کو نہ مانے. وہ اپنی ایک سواری کو کہے کہ چل تو چلے،
وہ اپنی سواری سے کہے کہ رک تو رک جائے، تب تو بات ہے کہ کار آپ کی ہے، یہ موٹر سائیکل آپ کی ہے، یہ تو مانتی نہیں ہے آپ کی بات۔ یہ جو کپڑے میں نے اور آپ نے پہنے ہوئے ہیں، ہم نے سوچ لیا ہے کہ ہمارے ہیں، سوچ لیا ہے، ہمارے ہوتے تو ہماری بات مانتے نا، کہ خود سے اتر جائیں، خود سے پہن جائیں، خود سے چڑھ جائیں۔ جی بڑے بھائی کو ضرورت ہے تھوڑے سے، وہ 2 انچ ہم سے زیادہ ہیں تو ان کو پورے اترائیں، چھوٹے بھائی کو ضرورت ہے تو وہ ہم سے کوئی 3 انچ چھوٹے ہیں تو جب ان کو بھی پورے اتر جائیں۔ نہیں ہو رہا ایسا، ہم بہت کہہ رہے ہیں مگر سن ہی نہیں رہا ہماری یہ بات۔ کیسا مالک ہے یہ مالک کا اعتباری ہے، یہ مالک فرضی ہے، لیکن مالک حقیقی جب اپنے مملوک پر حکم چلائے گا تو مجال نہیں ہے کہ مالک کی بات کو مملوک نہ مانے۔ جی بھائی بڑی سنگین گفتگو کرنے جا رہا ہوں، ذرا توجہ اپنی بڑھائیں گے۔ ایک صلوات اور پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ توجہ ہے، تھوڑی سنگین بحث ہے، برداشت کر لیجئے گا، آخری دن اسی لیے رکھیے کہ اب تو جانے کا رستہ بھی نہیں ہے، سن کے ہی جائیں گے اب تو آپ۔ ایک صلوات اور نبی کی ذات پہ ہے، اللہم صل علی۔ دیکھیے مالک حقیقی ہوتا ہے، چاہے مملوک اسے مالک مانے یا نہ مانے۔ دوسرے زاویے سے عرض کر رہا ہوں، مثلا اللہ کو اگر کوئی مالک نہیں مان رہا تو کیا اللہ مالک نہیں ہے؟ تھوڑا سا اور مانوس کہہ دیتا ہوں جملہ، اگر کوئی علی کو ولی اللہ نہیں مان رہا تو کیا علی ولی اللہ نہیں ہے؟ نہ مانے، اس کے نہ ماننے سے کیا علی ولی نہیں رہے؟ مالک ہے، چاہے کوئی مملوک اسے مالک مانے یا نہ مانے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر مالک ہے تو اس مملوک پر اس کا حکم چلتا ہے۔ تو بھائی میں نے یہ مثال اپنے جیسوں کی دے دی، یہ حضرت انسان بڑے خطرناک ہیں، اللہ نے انہیں عقل دی ہے تو یہ عقل کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، ورنہ حضرت انسان اور حضرت جن کے علاوہ جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہیں وہ مجبوراً مالک مانتی ہیں، یہ اپنے اختیار کا غلط فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی وہ مالک یہ دکھاتا ہے کہ تم مجھے نہ مانو، میں چاہوں تو اپنا حکم تم پہ چلا سکتا ہوں۔ میرے مولا حسن دربار میں نہیں آ رہے تھے، جب اصرار بڑھا تو امام نے فرمایا میری شرط یہ ہے کہ میں دربار میں خطاب کروں گا۔ کہا جی بلا لیجئے، خطاب کریں۔ اب امام حسن تشریف فرما ہے، شام کا حاکم کرسی پہ بیٹھا ہے اور امام بھی تشریف فرما ہے، اور بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے صحابہ کرام اور کبار صحابہ تشریف فرما ہے۔ امام نے خطبہ ارشاد فرمایا، کہا جی آپ نے کہا تھا کہ آپ خطاب فرمائیے۔ حضرت نے خطبہ ارشاد فرمایا، نحنو ذریۃ من آدم، میں اپنا تمہیں تعارف کرواتا ہوں، میں آدم کی اولاد ہوں۔ عجیب لہجہ ہے ویسے اس خطبے میں، میرا مضمون اس وقت خطبہ سنانا نہیں ہے، امام حسن کا جو خطبہ ہے نا دربار میں، تو وہ میرا مطلب میرا اس وقت موضوع نہیں ہے، میں اصلی مضمون سے دور ہو جاؤں گا، مگر چند جملے عرض کر رہا ہوں، اور اسے دلیل کے طور پر کہ مالک اپنی مملوک پر کبھی کبھی اثر دکھاتا ہے، وہ نہیں مانے لیکن وہ منوا لیتا ہے، وہ اگر نہیں مانے گا تو وہ منوانا بھی جانتا ہے، یعنی یہ والی کیفیت۔ حضرت فرمایا نحنو ذریۃ من آدم، ہم آدم کی اولاد ہیں۔ مولا سے ہاتھ جوڑ کر کے، مولا یہ جو اتنے سارے وہاں لوگ بیٹھے تھے سب آدم کی اولاد ہیں، مگر شاید امام یہ فرما رہے ہیں کہ جو اپنے آبا و اجداد کی روایات پہ رہے وہی اولاد کہلاتا ہے۔ ایک پہلو، نحنو حزب اللہ الغالبون، مولا حسن فرما رہے ہیں ہم اللہ کا وہ لشکر ہے جو ہمیشہ غالب رہتا ہے۔ پھر خطبے کے اختتام پر ایک مرتبہ امام نے جب ایک سانس لیا، ایک توقع فرمایا، تو آواز آئی کچھ اور بھی کہنا ہے، تو حضرت نے فرمایا لو شئت لجعلت عراق شاما و شام عراقا والمرأة والامرأة رجلا ورجلا امرأة، اگر میں چاہوں تو عراق کو شام بنا دوں، شام کو عراق بنا دوں، میں چاہوں تو عراق کو شام بنا دوں، شام کو عراق بنا دوں۔ گویا امام فرما رہے میں چاہوں تو زمین کا جغرافیہ بدل دوں،
میں چاہوں تو دنیا کا نقشہ بدل دوں. تم تو مجھ سے سب کچھ لے کر سمجھ رہے ہو کہ میرے پاس کچھ نہیں رہا. علامہ اقبال کہتے ہیں تا نشینت آتش پیکاروں کی. جی علامہ اقبال کا ہی عقیدہ ہمارا عقیدہ ہے. صلح ہے امام حسن کے بارے میں ہمارا وہی عقیدہ ہے جو اقبال کا عقیدہ ہے. مولا حسن نے بیعت کسی کی نہیں کی. علامہ اقبال کیا کہتے ہیں؟ اقبال کہتے ہیں تا نشینت آتش پیکاروں کی پشت پازت بر سرے تاج و نگین. جنگ کی آگ ٹھنڈی ہو جائے بس، اس کے علاوہ کوئی اور مطلب نہیں تھا. اس لیے حسن مجتبیٰ نے تخت و تاج کو لات ماری. امام فرماتے ہیں میں چاہوں لو شئے تو لا جعل تو عراق شام، عراق کو شام، شام کو عراق بنا دوں. اور اس کے بعد والا جملہ سنیں، فرماتے ہیں وَالرَّجُلَ امرأ وَامرأة رَجُلًا، میں چاہوں تو مرد کو عورت بنا دوں، عورت کو مرد بنا دوں. جیسے ہی امام نے یہ جملہ کہا، وہاں بیٹھا ہوا ایک شخص کھڑا ہو گیا، کہا یا ابن رسول اللہ فمو کا صغیر کلام کا کبیر. آپ کا دہن چھوٹا ہے اور بات بہت بڑی ہے. فَمَن يَقْدِرُ عَلَىٰ ذَلِكَ، کون ہے جو یہ کر سکے کہ عراق کو شام بنا دے اور شام کو عراق، مرد کو عورت بنا دے اور عورت کو مرد بنا دے. جیسے ہی اس نے کہا نا کہ کون کر سکتا ہے ایسا، تو امام نے فَنَظَرَ إِلَيْهِ شَذْرًا، امام نے اسے غور سے دیکھ کر فرمایا اما تستحین تجلسین فی الرجال، شرم نہیں آتی مردوں میں بیٹھی ہے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ماشاء اللہ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ہم نے آپ کو برابر میں اس لیے بٹھایا تھا. ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. اللہم صل علی. ایک اور صلوات محمد و آل محمد. اس سے بہتر اور بلند صلوات. میرے مولا حسن نے ایک مرتبہ یہ منظر دکھایا اور اس کے بعد ایک آواز آئی کہ اس کے بعد بھی کچھ کہیں گے. حضرت نے فرمایا میں چاہوں تو اوروں کو بھی یہی کیفیت میں ڈال دوں. میں نے ذرا احتیاط کی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں سنو سنو میں کون ہوں. میرے مولا حسن اپنا تعارف فرما رہے ہیں احمد و ضمیری، میں حسن وہ ہوں جس کا ضمیر محمد مصطفیٰ ہے. احمد و ضمیری، احمد حسن کا ضمیر ہے. احمد و ضمیری علی امیری، علی میرا امیر ہے. والحسین و وزیری، حسین میرا مشیر ہے، حسین میرا وزیر ہے. بھائی بڑا سنگین جملہ امام نے فرمایا. والعرش و سریری، اور ہمارے آرام کرنے کی جگہ عرش ہے. سبحان اللہ. اس کے بعد کا جملہ سنیں، فرماتے ہیں والجبریل و فقیری، جبریل ہمارا فقیر ہے. صلوات پڑھیں. بلندتر صلوات محمد و آل محمد.
अल्लाह के अता जो आदा किले वेल कटक में हामी हिम्मत थिया जाबुल जुल्फकार हरदम आहे हथ में जोड़े जोड़ जहान जी पाण कयाई परवार हामी हादी हाशमी सरदार सरदार सोए साहबिन सथ में मंज मस्जिद मयादार चाहे चंगा चौदार हुआ है कांदा हबीब से आए विलायत आए हैदरी तवज्जो कर लिया आपने? भाई मेरे पास जुमले आपका दिल करता है कि बार बार सुने मुझसे। अब शायरी में तो ये लोग मूसा काज़िम साहब तशरीफ़ फरमाए, ये मिसरों को दोबारा पढ़ देते हैं जब मजमा कहता है, तो नस्र में तो ये नहीं होता जी। वल जिब्रील व फ़कीरी वाला फरमा रहे, जिब्रील मेरा फ़कीर है जी। किस दर्जे की घराना है, किस कैफियत का घराना। जिब्रील बैठे हैं नबी की खिदमत में, सरकार ने पूछा कम उम्र क्या जिब्रील? जिब्रील तुम्हारी उम्र कितनी है? तुम्हारी उम्र कितनी है बेटा? तुम्हारी उम्र कितनी है? 12 साल। तुम्हारी उम्र कितनी है? 10। तुम्हारी कितनी है? 9। ये बच्चे जानते हैं कि उम्र बोलते हैं। बुलंद कर सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। जो हमारे बच्चों का मुकाबला नहीं कर सकता। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। बुलंद कर सलवात मोहम्मद व आले मोहम्मद। बात आगे बढ़े। मीम का मतलब है मुल्कुल्लाहिल्लज़ी ला यदूल। मुल्कुल्लाहिल्लज़ी ला यदूल, अल्लाह का वो मुल्क के जिसमें ज़वाल नहीं है। तो मिल्कियत हकीकी वो है कि जिसमें मालिक का इख्तियार मिल्कियत पर, ममलूक पर चलता हो। मालिक हकीकी अल्लाह। अल मुल्क लिल्लाह लिमनिल मुल्क अल यौम। पूछा जाएगा किसका मुल्क है? जवाब आएगा लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। मालिक अल्लाह है, आलिम अल्लाह है, कादिर अल्लाह है, राज़िक़ अल्लाह है। अब ये सारी चीज़ें उसकी ज़ाती हैं। जब कह दिया कि ज़ाती हैं तो तुम्हें कोई मुशीर तो नहीं बनाया उसने कि किसको दूं और किसको नहीं दूं। उसका तो कोई मुशीर ही नहीं है जी, उसका तो कोई मुशीर ही नहीं है। जब उसने तुम्हें मुशीर नहीं बनाया तो तुम अपनी तरफ से क्यों कह रहे हो कि किसी के पास नहीं है? उस अल्लाह से पूछा जाए ना कि वो मालिक है, वो इल्म का वो मालिक, कुदरत का वो मालिक जी। कुदरत उसकी, इल्म उसका, ये है जी, मुल्क उसका, हर रिज़्क़ उसका, हर चीज़ उसकी। वो जिसकी ज़ाती चीज़ है, ज़ाती चीज़ है ना, तो वो कुरान मजीद में कह रहा है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह कह रहा है मालिकुल मुल्क, कायनात का मालिक है। तुअतिल मुल्क मन तशा, जिसे वो चाहेगा तो मुल्क दे देगा। कुरान, वो चाहेगा जिसे मुल्क दे देगा। अब वो जिसे मुल्क देता है ना, तो वो ऐसा मुल्क वो हम देते हैं तो हम देते हैं। क्या हालत है, क्या हालत है। हम देंगे तो फिर ऐसा ही होगा ना। तो जब अल्लाह देगा तो फिर कोई माने ना माने वो मालिक है। लिहाजा अल्लाह ने जिन्हें मालिक बनाया वो सूरज को पलटा सकते हैं, वो चांद के टुकड़े कर सकते हैं, वो जानवरों से बात कर सकते हैं,
وہ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں، وہ ہواؤں کو چلا سکتے ہیں، وہ ہاتھ اٹھائیں تو بادل برسنا شروع ہو جائے۔ جی خراسان کے لوگ آئے میرے مولا کے پاس، مولا قحط سالی ہے، جانور مر رہے ہیں، لوگوں کی زندگیاں ختم ہو رہی ہیں۔ امام نے فرمایا چلو باہر، میں دعا کروں گا تم الہی آمین کہنا۔ امام نے دونوں ہاتھ اٹھائے تو گھٹا چڑھنے لگی، خراسان کے لوگ جانے لگے کہ اب یہ بارش برسے گی۔ امام نے فرمایا رکو رکو، یہ جا کر نیشا پور میں برسے گا۔ پھر وہ بادل بڑھ گیا، آ گیا تو امام نے دعا کی تو پھر بادل آ گیا، لوگ جانے لگے۔ امام نے فرمایا رکو، یہ سبزوار میں جا کے برسے گا۔ 12 شہروں کے نام لیے مولا رضا نے، مانگا تھا ایک، عطا کیے 12۔ اللہ جنہیں مالکیت دے گا، اللہ جنہیں ملک عطا کرے گا۔ سالم عقیدہ تشیع بیان کر رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ ممبر پہ کیا کیا مسائل ہوئے ہیں، اور یہ ممبر تشیع کو سالم رکھنے کا ضامن ہے۔ لہذا عزیزو، ممبر پر بڑے محتاط انداز سے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک غزل کہی تھی ہم نے امام زمانہ کو یاد کرتے ہوئے، غزل تو امام کے لیے کہی جائے گی نا، تو اس میں وہ مطلع اور ایک شعر جو ابھی مضمون میں آ گیا مجھے یاد سناتا ہوں۔ عرض کیا تھا کہ سرمہ طور لگا دیدہ تر پیدا کر، سرمہ طور لگا، کوہ طور حضرت موسیٰ جہاں گئے، سرمہ طور لگا دیدہ تر پیدا کر، شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر۔ کم کرنا پڑیں گی کچھ چیزیں۔ بھائی کچھ کم کر دیجئے، چیزیں کم کر دیجئے۔ بلند تر سرمہ طور لگا دیدہ تر پیدا کر، شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر، اور زینہ ممبر شبیر سے بڑھ کر کیا ہے۔ جی کبھی آپ ہمیں کسی گورنر سے، وزیر اعظم سے، صدر سے ملتا دیکھیں تو بدگمان نہ ہوئیے گا۔ میں جس کرسی پر بیٹھا ہوں اس سے اونچی کرسی نہیں ہے۔ سر توجہ، زینہ ممبر شبیر سے بڑھ کر کیا ہے۔ جی توجہ ہے نا، جب کہنا نہیں مانتے تو نقصان ہوتا ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد وآلہ۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات پڑھیں۔ یہ جو جنریٹر لگایا گیا ہے یہ امام بارگاہ کے حساب سے لگایا گیا ہے، اور آج بجلیاں امام بارگاہ سے 3 برابر زیادہ لگی ہوئی ہیں، تو پھر یہ کیا ہو رہا ہے پھر؟ ایک صلوات اور آتی ہے۔ بات آگے بڑھے۔ زینہ ممبر شبیر سے بڑھ کر کیا ہے، زینہ ممبر شبیر سے بڑھ کر کیا ہے۔
تسلی دیجئے، آپ تھک نہیں رہے میری باتوں سے۔ زینہ ممبر شبیر سے بڑھ کر کیا ہے، مل گیا تجھ کو شرف، اس پہ نہ شر پیدا کر۔ میں خطیبوں سے اور ذاکروں سے گزارش کروں گا اور اپنے قبیلے کے لوگوں سے بات کروں گا، اللہ نے آپ کو شرف عطا کیا ہے، اس شرف کو زائل نہ کرو، اس شرف کو ضائع نہ کرو۔ مضبوط بات ہو، صحیح بات ہو، کچھ اس حسین اور عظیم ملت کو دے نہیں سکتے تو ان سے لو بھی نہ، ان کے سالم عقیدوں کو خراب نہیں کرو، جو بزرگوں سے ان کے عقیدے چلے آ رہے ہیں ان کو خراب نہیں کرو، انہیں کچھ دے نہیں سکتے تو ان سے لو بھی نہیں۔ بہت ہی محتاط رہنے کی ضرورت ہے، بہت ہی صحیح بات کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کوئی بات چھپی نہیں ہے، یہ جو ہم موبائل آپ سے رکوا رہے ہیں نا، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ کوئی لائیو چلے گا تو مجھے کوئی مشکل ہو جائے گی، نہیں، بے ادبی ہے، مجلس کی توہین ہے۔ آپ کو کیا حرم امام حسین میں موبائل لے جانے دیتے ہیں؟ مولا رضا کے حرم میں موبائل لے جاتے ہیں آپ؟ جی، خدا نہ خواستہ آپ کے کسی عزیز ترین فرد اللہ اسے زندگی عطا فرمائے، اس کا جب جنازہ رکھا ہوگا تو آپ نکال کے سیلفیاں کھینچیں گے؟ نہیں ہوگا نا ایسا۔ یہ بے ادبی ہے کہ مجلس ہو رہی ہے، ایک صاحب موبائل لیے بیٹھے ہوئے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں کوئی خدمت کر رہا ہوں، وہ اپنے اس موبائل کو بلند کر کے ماحول کو غیر روحانی بنا رہے ہیں۔ دائیں والا بھی مصروف کیا ہوا ہے اپنے ساتھ، بائیں والا بھی، پیچھے والا بھی مصروف کیا ہوا ہے، اور ساتھ میں وہ کمنٹس بھی پڑھ رہے ہیں کہ کون کیا کہہ رہا ہے۔ وہاں سے کینیڈا میں ایک صاحب ہیں جو بستر پہ لیٹ کے مجلس سن رہے ہیں، انہوں نے کہا آواز صحیح نہیں آ رہی، تو اب یہ اسے جواب میں لگ گئے کہ آواز اور بڑھا رہا ہوں۔ تم مجلس میں آئے ہوئے ہو یا کسی اور جگہ پر آئے ہوئے ہو؟ یہ امام بارگاہ ہے، یہ تفریحی پارک نہیں ہے۔ خدا کے واسطے مجلسوں کو مقدس ہی رہنے دیا جائے۔ یہ ذمہ داری لے نہیں سکتے مجلس کے منتظمہ، ورنہ موبائل سارے باہر رکھوائے جائیں، ٹوکن دیا جائے اور موبائل سارے باہر رکھوائے جائیں۔ جی صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ اچھا، یہ تھوڑی سی کڑوی بات ہوتی ہے تو آپ کی صلوات بھی ڈھیلی سی ہو جاتی ہے۔ بات آگے بڑھے۔ مالک حقیقی کون ہے؟ اللہ، اللہ جسے چاہے ملک عطا کر دے۔ اب نبی مکرم کی ذات اللہ کے ملک کا جلوہ ہے۔ سنگین گفتگو شروع ہو رہی ہے۔ ملک اللہ الذی لا یزول، اللہ کا وہ ملک جس کو زوال نہیں ہے۔ نبی کے نام میں 3 مرتبہ میم آیا ہے۔ میم پہلا، ہا کے بعد مشدد میم، میم ہا، میم جو ہے وہ ایک میم نہیں ہے، مشدد ہے، تشدید ہے، مشدد میم ہے، تو 3 میم ہو گئے۔ اب یہ جب 3 میم ہو گئے تو مولا علی نے کیا فرمایا؟ میم کہتے ہیں اللہ کی ملکیت اور مالکیت کو جس کو زوال نہیں ہے۔ سرکار کے نام میں اللہ نے 3 میم رکھے ہی اس لیے ہیں کہ مخلوق سے پہلے بھی اللہ کا ملک محمد، مخلوق کے ساتھ بھی اللہ کا ملک محمد، مخلوق ختم ہو جانے کے بعد بھی اللہ کا ملک محمد۔ صلوات پڑھیں محمد مصطفیٰ پر۔ بڑا دعویٰ کر لیا میں نے، بڑا بستر بچھا دیا، بڑا دسترخوان لگا دیا، 3 دفعہ میم، یعنی اللہ کی 3 منزلوں پر، 3 مرحلوں میں اللہ کی مالکیت، وہ بنام محمد ہے۔ اللہ کائنات کا مالک ہے، جب لا یزول ہے تو پھر مالک وہ رہے گا چاہے کوئی ہو یا نہ ہو۔ خلق سے پہلے، اب ذرا معصوم کا فرمان سنیں اصول کافی کا۔ میرے معصوم امام فرماتے ہیں الحجت قبل الخلق وما الخلق وبعد الخلق۔ حجت خدا خلق سے پہلے ہوتا ہے، خلق کے ساتھ ہوتا ہے، خلق کے بعد ہوتا ہے۔
بھائی ملا میں اور نصیری میں یہی تو مشکل ہے. ملا نبی کو ممکنات میں مانتا ہے اور نصیری نبی کو واجبات میں مانتا ہے. اور جو نبی کا شیعہ ہے اور نبی کا چاہنے والا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ممکنات کی حدوں سے بالا تر ہیں اور واجبات کے واجب کے تحت فرمان ہے. یہ وہ ہستی ہیں، میں نے فلسفے کی تو اصطلاحیں سنائی ہیں آپ کو، جو ممکنات کی حدوں سے بالا تر ہو وہ یہ ذات ہے، اور جو واجب کے تحت فرمان ہو وہ یہ ذات ہے. واجب اللہ، جو اللہ کے تحت فرمان ہو وہ یہ ذات، اور جو ہم جیسے اور کائنات میں کوئی بھی ہو اس سے بالا تر ہو وہ یہ ذات. اور یہ میرا جملہ نہیں ہے، یہ جملہ میرا نہیں ہے، یہ جملہ حضرت علامہ نقن صاحب نے تو شرح نہج البلاغہ مفتی جعفر حسین کی شرح کے اوپر جو مقدمہ لکھا ہے اس کے اندر یہ حسین جملہ لکھا ہے مولا علی کے بارے میں. وہ فرماتے ہیں علی کا کلام نہج البلاغہ پڑھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے تحت کلام الخالق و فوق کلام المخلوق، یہ مخلوق کے کلام سے اونچا ہے اور خالق کے کلام کے بعد ہے. مخلوق ایسا کلام کہہ ہی نہیں سکتی، لہذا سرحد ممکنات سے بالا تر، اس کی حدوں سے بالا تر اور واجب الوجود کے تحت فرمان، تب جا کے عقیدہ توحید بنے گا اور عقیدہ عظمت اہل بیت کا اقرار ہوگا. وہ جو مخلوق سے پہلے ہو، جو مخلوق کے ساتھ ہو، جو مخلوق کے بعد ہو، وہ ہے میم کے حرف کا جلوہ. جی تینوں کے اوپر حدیث سنا دوں آپ کو. مخلوق سے پہلے کی کیفیت کیا ہے؟ مخلوق سے پہلے کی کیفیت کنتو نبیا وآدم بین الماء والطین، ابھی کچھ نہیں تھا اور میں تھا. سرکار کا فرمان، کچھ نہیں تھا، آدم نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا، مخلوق تھی ہی نہیں. کن تو نبی، اور اچھا تھا بھی کیا تھا؟ محمد تھا، نبی تھا. تم 40 سال کی عمر میں نبی ڈھونڈ رہے ہو. یہ اس وقت بھی نبی تھے جب آدم ابھی خلق نہیں ہوئے تھے، قبل الخلق کی دلیل دے رہا ہوں. کن تو نبی وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کی درمیانی کیفیت میں تھے. میرے محترم سننے والوں، حدیث پوری سنا کرو. حدیث پوری یہ نہیں ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کی درمیانی کیفیت میں تھے. حدیث یہ ہے کہ کانا علی ولیا وآدم بین الماء والطین، علی اس وقت بھی ولی تھا جب آدم ابھی آب و گل کی درمیانی کیفیت میں تھے، قبل الخلق. مال خلق کیا ہے؟ لولا الحجہ لساخت الارض علی اہلہا، اگر حجت خدا نہ ہو تو زمین اپنے اہل کو کھا جائے. اس وقت ہمارے ساتھ ہیں مال خلق. مخلوق اپنے مرشد کے ساتھ رہتی ہے، اپنے مولا کے ساتھ رہتی ہے. ہم بغیر مرشد کے نہیں ہیں. ابھی تو غیبت میں ہیں، ہم ان سے برداشت نہیں ہو رہے ہیں. خمینی اور سیستانی ان سے برداشت نہیں ہو رہے ہیں. خامنائی اور بشیر حافظ بشیر ان سے برداشت نہیں ہو رہے ہیں. ابھی تو مولائی برداشت نہیں ہو رہا. ابھی تو امام غیبت میں ہیں، مگر ہیں ہمارے ساتھ. حجت خدا، لولا الحجہ لساخت الارض علی اہلہا، اگر حجت خدا نہ ہو تو زمین اپنے اہل کو کھا جائے. زمین اپنے اہل کو نہیں کھا رہی، دلیل ہے کہ زمین پر کوئی ہے جس کی وجہ سے امن ہے. یہ مال خلق کی دلیل. اور بعد الخلق کی دلیل سورہ توبہ آیت نمبر 105، قل اعملوا، اعلان ہو رہا ہے عمل انجام دو، کام کرو، کچھ کرو. فسیر اللہ عملکم ورسولہ والمؤمنون،
قیامت میں تمہارے اعمال پر گواہ اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے اور مومنین ہیں۔ یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ جو نبی کے زمانے میں اصحاب تھے ان سے، جو 200 سال بعد مسلمان آئے ان سے۔ قرآن ہے یہ آج 1400 سال والوں سے کہا جا رہا ہے۔ تو ماننا پڑے گا کہ اللہ بھی ہے، اللہ کا رسول بھی دیکھ رہا ہے، اور کوئی ایسے مومن ڈھونڈو جو دیکھ رہے ہوں۔ ہمیں تو دیوار کے اس پار نظر نہیں آ رہا۔ یہ کون سے مومن ہیں جو ہمارے عملوں کو ہمارے گھروں میں کرنے پر بھی دیکھتے ہیں؟ اس مومن کو علی کہا جاتا ہے، اس مومن کو حسن و حسین کہا جاتا ہے، وہ ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ آیت ایک دلیل ہے حاضر و ناظر ہونے کی، کہ ہم اپنے ائمہ کو، اہل بیت کو حاضر و ناظر مانتے ہیں۔ یہی آیت ہے وہ کہ اعمال تمہارے دے سیر اللہ عملکم ورسولہ والمؤمنون، اللہ، رسول اور مومنون تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ ہم بند کمرے میں بھی کوئی عمل انجام دے رہے ہوں، اللہ دیکھ رہا ہے، رسول اللہ دیکھ رہے ہیں۔ جی ترتیب یہی ہے، علی دیکھ رہے ہیں، امام دیکھ رہے ہیں، میرے بند کمرے کے عمل کو بھی میرا مولا امام معصوم دیکھ رہا ہے۔ جب میرے عمل کو مجھے پتا ہو کہ دیکھ رہے ہیں تو میں پھر ایسا کوئی عمل انجام نہیں دوں گا کہ جو ان کی مشیت، مرضی، پسند کے خلاف۔ جوان سگار نوشی کر رہا ہوتا ہے چھپ کر، اچانک ایک دوست آواز لگاتا ہے ابا آ رہے ہیں، تو وہ سگریٹ پھینک دیتا ہے، اس لیے کہ ابا کے سامنے سگریٹ پینا ابا کی توہین ہے، بے ادبی ہے ان کے سامنے سگار نوشی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی ہم سے افضل اعلیٰ ہمارے کسی قبیح عمل کو دیکھ رہا ہو تو ہمیں شرمندگی کا سامنا ہوتا ہے۔ جی، اور جب مجھے پتا ہے کہ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر مجھے اپنے ہر قبیح، حرام، ناجائز، غلط عمل سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ امام زمانہ دیکھ رہے ہیں، وہ تو ہمیں اچھے کاموں میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ میں سے بہت سے لوگ 2 گھنٹے اور 3 گھنٹے سے بیٹھے ہیں، یہ آپ کی اتنی دیر سے اس بارگاہ میں حاضری، یہ امام دیکھ رہے ہیں، اور جب امام دیکھ رہے ہیں تو وہ ہمارے چہروں کو بھی دیکھ رہے ہیں، ہمارے دلوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، ہمارے دلوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، وہ ہمارے احساسات اور جذبات کو بھی جان رہے ہیں۔ لہٰذا جب مجلس میں بیٹھا کریں تو میں ان بچوں سے کہتا ہوں کہ وضو کر کے بیٹھا کرو۔ کیا معلوم مجلس میں ہمارے آگے والا بیٹھا ہوا، ہمارے دائیں یا بائیں بیٹھا ہوا کوئی اللہ کا ولی ہو، کوئی اللہ کا ولی ہو، کوئی فرشتہ ہو۔ اور جب امام ہمارے عمل کو دیکھ رہے ہیں تو یہاں تو خلوص کی بنیاد پر معاملات طے پاتے ہیں۔ اگر میرا خلوص روشن ہو، واضح ہو، میرا خلوص واقعی ہو تو امام مجلس میں آئیں گے، اور اگر امام اس مجلس میں آ گئے تو ایک لمحے میں سب کی حاجتیں پوری ہو جائیں۔ سب فقیر بیٹھے ہیں نا عزیزو، ایام عزا بس 2 دن کے ہی تو رہ گئے۔ آج 5 ربیع الاول گزر گئی، کل 6، 7، 8 کے مغرب، 8 کے غروب پر تو ہم ایام عزا سے باہر آ جاتے ہیں۔ 8 ربیع الاول کے مغرب پر ایام عزا 2 مہینے 8 دن کے مکمل ہو جاتے ہیں۔ بس 2-3 دن ہی رہ گئے رونے کے لیے۔ یعنی امام مہمان ہے، مولا مہمان ہے، اور 8 ربیع الاول کو پوری دنیا میں جو چپ تعزیہ اٹھتا ہے، چپ تعزیے کا مطلب بھی یہ ہے کہ جب جنازہ اٹھتا ہے نا تو خاموشی سے جنازے کو کاندھا دیا جا رہا ہے۔ اجرکم اللہ، آپ آمادہ ہو گئے رونے کے لیے۔ ابھی کچھ دیر کے بعد آپ ہماریوں کی زیارت بھی کریں گے، مگر
یہ 3 اماریاں ہوں گی۔ رونے والوں سے پوچھ سکتا ہوں کہ جب حسین مدینے سے گئے تھے تو کیا 3 ہی اماریاں گئی تھیں؟ 63 محملیں تھیں، 63 سواریاں تھیں، لیکن جب مدینے میں واپس آئے ہیں تو 3 سواریاں رہ گئے۔ سیدہ کا گھر کہاں لٹ گیا، حسین کہاں لٹ رہ گئے۔ ابھی آپ علم کی زیارت بھی کریں گے، یوں تو کربلا میں علم عباس لے کر گئے، مگر علم آیا عباس نہیں آیا۔ ایک علم اور بھی مدینے میں اٹھایا گیا تھا اور وہ بشیر ابن جزلم نے اٹھایا تھا۔ کالا علم لے کر بشیر مدینے میں گئے تھے، اجرکم اللہ، اور کالا علم دیکھ دیکھ کے لوگ جمع ہو رہے تھے اور بشیر نوحہ پڑھ رہے تھے۔ اے اہل یثرب، اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں، اس لیے کہ جو حسین کا بھرا گھر گیا تھا وہ لٹ کر واپس آیا۔ حسین کربلا میں مارے گئے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں، خدا کسی غم میں نہ رلائے۔ جب آپ مجلس میں بیٹھا کریں تکلف کر کے نہیں رویا کریں، اور خاص طور پر یہ مجلس ہیں جو آخری دنوں کی مجلس ہیں۔ اللہ ہماری زندگیوں میں یہ ایام عزا آخری ایام قرار نہ دے، بعد میں بھی ہمیں مولا کی خدمت کا موقع ملے۔ سال بھر کی مجلسیں اور ہوتی ہیں، ایام عزا کی مجلسیں اور ہوتی ہیں۔ اجرکم اللہ۔ چلیں عزیزو، کچھ دیر کے لیے شام چلتے ہیں، اس لیے کہ علی کی بیٹی رہا ہو رہی ہے۔ میرا تجربہ ہے کہ چہلم کی مجلس ہو یا بی بی کی رہائی کی مجلس ہو، اس میں گریہ بہت ہوتا ہے۔ میں نے اپنے ایک بزرگ سے پوچھا کہ چہلم کی مجلسوں میں گریہ زیادہ کیوں ہوتا ہے؟ تو وہ رو کے کہنے لگے اس لیے زیادہ گریہ ہوتا ہے کہ زینب کو رونے کا موقع ملا۔ جب کبھی زینب روتی تھی، جب کبھی سکینہ روتی تھی تو بیوی کو تازیانہ مارا جاتا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جناب سکینہ کو اونٹ سے، بی بی سکینہ اونٹ سے گر گئی تھی۔ میں نے پڑھا ہے بی بی کو گرایا گیا تھا۔ گرنا اور ہے، گرایا جانا اور ہے۔ جب جناب سکینہ کو مولا حسین کا کٹا ہوا سر نظر آتا تھا تو فریادیں کرتی تھی، بابا مجھے تماچا مارتے ہیں، بابا مجھے تازیانہ مارتے ہیں۔ اور سکینہ کے پین پہ پورا قافلہ روتا تھا، اطراف میں چلنے والے لوگ روتے تھے۔ تو ایک ظالم نے دوسرے ظالم سے کہا کہ کیا کریں کہ اس کا رونا بند ہو جائے، کیا کریں کہ اس کا رونا بند ہو جائے۔ آپ کے گھروں میں بھی بچے ہیں نا، جب بچے روتے ہیں تو ان کے رونے پہ انہیں تماچا مار کے خاموش کروایا جاتا ہے یا ان کا لاڈ اٹھایا جاتا ہے؟ انہیں کوئی ٹافی دی جاتی ہے، کوئی کھانے کی چیز دی جاتی ہے، انہیں پیار کیا جاتا ہے، انہیں گود میں لے لیا جاتا ہے، نہیں رو نہیں رو۔ گھر کا بڑا پیار کر رہا ہوتا ہے، گریہ نہیں کرو۔ یہ کیسی قسمت تھی سکینہ کی، جب بیوی روتی تھی تماچا مارا جاتا تھا۔ اجرکم اللہ۔ ایک ظالم نے دوسرے ظالم سے کہا کہ میں سکینہ کا اونٹ آخر میں لے آؤں گا، تم سکینہ کو گرا دینا اور قافلہ جلدی آگے بڑھا دینا تاکہ یہ بچی کسی بیابان میں گم ہو جائے۔ اللہ نہ کرے کسی پر یہ آزمائش آئے کہ اس کا بچہ گم ہو جائے۔ جن ماؤں کے بچے گم ہو جاتے ہیں نا، ان کی حالت دیکھنے کی ہوتی ہے۔ مجلس میں خواتین ہیں جن کے بچے گم ہو جاتے ہیں، ان کی حالت غیر ہوتی ہے، بیان نہیں ہو سکتی۔ جناب سکینہ کا اونٹ آخر میں لے کر آئے،
ابن رجب نامی ایک ظالم نے دامن پکڑ کر بی بی کو گرا دیا. قافلہ آگے بڑھا, بی بی پیچھے پیچھے دوڑتی ہوئی آ رہی ہے. بھیا میں گر گئی, پھوپھی اماں میں گر گئی, اماں رباب میں گر گئی. سر حسین جس انی پر ہے, جناب زینب نے دیکھا کہ حسین کا سر رو رہا ہے, آنکھوں سے آنسو جاری ہے امام حسین کے. آواز دے کر کہا بھائی کس چیز میں رلایا ہے؟ تو سر حسین سے آواز آئی میری سکینہ گر گئی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. عزاداروں کبھی غور کیا کہ یہ 4 سالہ بچی زندان میں کیسے رحلت کر گئے؟ یہ 4 سالہ بچی زندان میں کیسے رحلت کر گئے؟ میں تو بس ایک جملہ کہوں گا, یہ کب تک برداشت کرتی, یہ کتنا برداشت کرتی؟ 3 جنازوں پہ غسال روئے, غسل دینے والے چیخیں مار مار کے روئے. جناب زہرا کے جنازے پہ علی روئے, تھکے نہیں, تھکے نہیں. اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے. مولا علی کے رونے کی آواز گلی تک گئی. سلمان نے کہا مولا آپ جیسا صابر امام نہیں دیکھا, آپ کے رونے کی آواز گلی تک آ رہی. فرمایا جب میں نے سیدہ کو غسل دیا تو 2 پسلیاں ٹوٹی ہوئی, مگر سیدہ نے مجھے نہیں بتایا. ایک جنازہ جس پر غسال رویا وہ زہرا کا جنازہ, دوسرا جنازہ جس پہ غسال رویا وہ امام سجاد کا جنازہ. امام محمد باقر کے چیخ مار کے رونے کی آواز آئی. پوچھا مولا آپ ایسے روئے؟ فرمایا بابا کا کرتا اتارا تو بدن میں تازیانوں کے نشان. تیسرا جنازہ سنیں گے, جناب سکینہ کا جنازہ. غسالہ روتی ہوئی باہر آئی اور امام سجاد کے سامنے جا کے بیٹھ گئی. کہنے لگی کہ آپ کی بہن کو کیا بیماری تھی؟ امام نے فرمایا میری بہن کو کوئی بیماری نہیں تھی. کہا جب میں نے کرتا علیحدہ کیا ہے تو بدن پہ نیلے نشان. اجر و کمال اللہ, اجر و کمال اللہ. یہ بچی کہاں تک برداشت کرتی؟ مگر عزاداروں رونے آئے نا آپ. عزاداروں اس بچی نے خود کو قربان کر کے پورا خاندان آزاد کروا دیا. پھوپھی اماں میں مر جاتی ہوں, آپ مدینے چلی جائیں. پھوپھی اماں میں مر جاتی ہوں. اجر و کمال اللہ. ایک سبب آزادی کا, زندان سے رہائی کا ایک سبب جناب سکینہ کی شہادت. اس کے بعد شام کا رنگ بدلنے لگا. شام کے دیہات میں انقلاب بپا ہونے لگا. شام کے اطراف کے لوگ بغاوت کے لیے تیار ہونے لگے. کہا اہل بیت کو آزاد کر دو اس سے پہلے کہ بغاوت ہو جائے. امام سجاد کو بلا کر کہا ہم آپ کو آزاد کر رہے ہیں. امام نے فرمایا میں اپنی پھوپھی سے پوچھوں گا. جناب زینب کی خدمت میں آئے, پھوپھی اماں یزید ہمیں آزاد کر رہا ہے. میری بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا زین العابدین میری 3 شرطیں ہیں, میری شرطیں مانی جائیں گی تو میں آزادی دوں گی. زینب کبریٰ نے لکھوا دیا تاریخ میں جو شرطیں لگاتا ہے وہ جیتتا ہے, جو شرطیں مانتا ہے وہ ہارتا ہے. فرمایا میری 3 شرطیں ہیں. میری پہلی شرط یہ ہے مجھے ایک گھر چاہیے جس میں اپنے بھائی حسین کا ماتم کروں. میری دوسری شرط یہ ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی ایسا شخص کیا جائے جو رستوں سے آشنا ہو, ہمیں مدینہ پہنچا کر آئے. اور پھر روتے ہوئے فرمایا میری تیسری شرط یہ ہمارے تبرکات واپس کیا جائے. میرے مولا سجاد نے جب یزید سے کہا نا, یزید کہنے لگا میں آپ کی 2 شرطیں ماننے کو تیار ہوں مگر ایک شرط میں نہیں مان سکتا. آپ کو گھر دوں گا جہاں آپ ماتم کریں, عزاداری کریں. میں بشیر ابن جزلم کو, اس کا باپ بھی آپ کا شیعہ تھا, یہ بھی آپ کا شیعہ ہے, میں اس کو آپ کے ہمراہ کروں گا جو ادب احترام سے مدینہ پہنچائے گا. مگر تیسری شرط میں کیسے مانوں؟ کوئی تبرک لوٹ کے کہیں چلا گیا, کوئی چادر لوٹ کے کہیں لے گیا, کوئی زیورات لوٹ کے کہیں لے گیا. میں وہ پیسے دینے کو تیار ہوں جو ان تبرکات کی قیمت ہے.
امام بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہو گئے. امام نے فرمایا تیرے پاس وہ قیمت، وہ پیسہ کہاں ہے جو اس کرتے کی قیمت ادا کر سکے جو میری دادی زہرا نے میرے بابا حسین کے لیے؟ تیرے پاس وہ پیسہ کہاں ہے جو اس چادر کی قیمت ادا کر سکے جو زینب کے سر سے اتاری گئی؟ اجر و کمال اللہ. گھر ملا جناب زینب نے 10 دن تک شام میں عزاداری کی، 10 دن عزاداری کی، عشرہ کیا جناب زینب نے. بشیر ابن جزلم تیار ہے کہ قافلہ مدینے پہنچائے. ان 10 دنوں میں ایک دن کچھ، دوسرے دن کچھ تبرکات آنا شروع ہوئے. ایک دن ایک گٹھڑی لا کے رکھی گئی. جناب زینب نے گٹھڑی کھولی تو چادریں نظر آئیں. ایک چادر کو دیکھ کر کہا بھابی ام فروا آپ کی چادر آ گئی. ایک اور چادر نظر آئی تو فوراً آواز لگائی بھابی ام لیلا آپ کی چادر بھی آ گئی ہے. ایک اور چادر کو دیکھ کر آواز دی ہے بہن ام کلثوم تمہاری چادر بھی آ گئی ہے. رو رہے نا آپ؟ ایک چھوٹی سی چادر پر نگاہ گئی. جناب زینب نے چادر اٹھائی، قبر سکینہ پہ پھیلا. سکینہ اٹھو تمہاری چادر بھی واپس آ. اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ. مجلس ہو گئی ہے مگر ایک منزل اور لے لیجئے. جناب زینب نے دیکھا کہ محملوں پر رنگین کپڑے لگے ہوئے ہیں. فرمایا زین العابدین میں ان محملوں میں نہیں بیٹھوں گی. اجعلوها سودا حتی یعلم الناس نحن فی اداء اولاد دہرا. انہیں کالے کپڑوں میں تبدیل کرواؤ تاکہ جہاں جہاں سے سواریاں جائیں لوگ سمجھ جائیں کہ زہرا کے بچوں کے عزادار آ رہے ہیں. کالے کپڑے لگوائے گئے، محملیں تیار کروائی گئیں. ساری بیویاں محملوں میں بیٹھنا شروع ہوئیں. امام سجاد کی آواز آئی پھوپھی اماں کیا ساری بیویاں بیٹھ گئیں؟ جناب زینب کے رونے کی آواز بلند ہوئی. اے زین العابدین بھابی رباب نظر نہیں آ رہے، بھابی رباب نظر نہیں آ رہے. امام نے فرمایا مجھے پتا ہے میری ماں رباب کہاں ہے. امام آگے آگے پیچھے پیچھے جناب زینب. جیسے ہی زندان شام میں قدم رکھا کیا دیکھا جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو گلے لگائے ہو. ایسے جناب رباب نے قبر سکینہ کو سینے سے لگا. آواز دیتی ہے سکینہ اٹھو ہم مدینے واپس جا رہے ہیں. سکینہ اٹھو. جناب زینب کی آواز آئی بھابی قافلہ تیار ہے. روتے ہوئے فرمایا میرا مدینے میں کون ہے؟ میرا والی کربلا میں رہ گیا، میری بچی اکیلی رہ گئی. اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ. کیسے اٹھایا جناب رباب کو اس کا بیان مشکل ہے. محمل میں آ کر بیٹھی بی قافلہ چلنے لگا. جیسے ہی شام کی عورتوں نے آوازیں دیں الوداع یا زینب، الوداع یا زینب. جناب زینب نے محمل کا پردہ ہٹا کر کہا شام کی عورتوں مجھ پر ایک احسان کرو گی؟ اللہ اللہ آپ کو شام لے جائے، جناب زینب کی زیارت کریں اور وہاں سے چھوٹی بیوی کی قبر پہ بھی جائیں. جناب زینب نے کہا مجھ پر ایک احسان کرو گی؟ آواز آئی زینب حکم کریں، بی بی حکم کریں. فرمایا ہماری سکینہ کو اکیلا نہ چھوڑنا. آج بھی شام کے دیہات کی عورتیں کھلونے لا کے ڈالتی ہیں اور ایک نوحہ پڑھتی ہیں تمہاری پھوپھی سے وعدہ کیا تھا تمہیں تنہا نہیں چھوڑ. ماتم